بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جب بھی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں کہیں لیڈرز کے درمیان، دو ملکوں کے لیڈرز کے درمیان، یا یہیں اپنے ہی ملک میں بعض ایسے حلقوں کی جو کہ جن کے بارے میں یوزلی علم ہوتا ہے کہ یہ بہت سیدھے پالیٹکس نہیں کرتے، تو شکوک و شبہات جنم بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افواہیں بھی پھیلتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ ابھی بلاول زرداری یہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، مختلف ملکوں میں پھرتے رہے۔ امریکہ سے بعض سورسز نے یہ بتایا کہ بلاول نے امریکنز کو، یعنی ٹونی بلنکن جو ہیں ان کے فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری، ان کو اس چیز کی یقین دہانی یا انڈیکیشن دی ہے کہ اگر بھارت نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ کا پروسیس چلایا، جو کہ چل رہا ہے ریفارمز کے چکر میں کہ جی یونائیٹڈ نیشن کو ریفارم کرنا چاہیے، تو اس صورت میں پاکستان اس کی حمایت کرے گا امریکہ کی خوشنودی اور خوشی کے لیے۔ فارن آفس نے اس کی تردید کر دی، لیکن کیا وہ تردید کافی ہے؟ کیونکہ فارن آفس اپنے طور پہ اصولوں پہ کام کرتا ہے، لیکن پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنی سیاست اور اپنے حکمرانی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف نے لاہور میں مودی کے ساتھ میٹنگ کی تو کیا فارن آفس وہاں تھا؟ فارن آفس کو باہر رکھا گیا۔ آج دن تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن افواہیں مختلف قسم کی گرم رہتی ہیں۔ پھر میاں صاحب نے ہی سجن جندل سے جب میٹنگ کی، اس کی بھی کوئی کسی کو خبر نہیں، کہا جی دوست ہے اس سے ملنا ہے، مل لیا، لیکن آج دن تک کہا جاتا ہے کہ کلبھوشن کا کیس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سجن جندل چاہتا تھا کہ یہ میاں نواز شریف کو اس پہ راضی کیا جائے کہ وہ یہ کیس لے جائیں، اور میاں صاحب کے وقت میں یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے حکمران اپنے سیاسی معاملات کے لیے وہ بات چیت کرتے ہیں اور وہ باہر اس کی کوئی خبر نہیں آتی، نہ فارن آفس کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی کے اداروں کو پتہ ہوتا ہے۔ کبھی کو بات باہر نکل آئے تو نکل آئے، جیسے کہا جاتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے، بلکہ شمشاد خان جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے، انہوں نے کنفرم کیا کہ شہباز شریف جب گئے وہاں پہ امریکہ گئے اس زمانے میں، جب کہ ان کو خطرہ تھا کہ مشرف ان کا تختہ نہ الٹ دے، تو انہوں نے امریکیوں کو کہا کہ ہمیں بچائیں، تختہ الٹا جا سکتا ہے ہماری حکومت بچائیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ ہم NPT پہ دستخط کر دیں گے۔ اس سے دستخط ہوتے تو نیوکلیر پروگرام آپ کا وہیں کا وہیں رک جاتا۔ بعض اوقات الزامات جیسے آج کے دور میں بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے میں لگاتی ہیں، تو الزامات میں کوئی سچائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ صاف ستھرے اور ریکگنائز پروسیجر کے تحت بات چیت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو پھر افواہیں بھی ہو سکتی ہیں اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو ہماری قوم کے مفاد میں نہ ہو۔ اب ریسنٹلی ایک سورس رپورٹ کا ذکر آیا، کسی نے مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ۔ اس کی اوتھینٹسٹی تو اس طرح میں نہیں چیک کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ درست بھی ہو، اس وجہ سے کہ یہ ریلیٹڈ ہے بیک چینل ڈپلومیسی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کہا جاتا ہے کہ ہو رہی ہے۔ اس کا بڑا چرچہ ہے، مختلف وقتوں پہ ذکر ہوتا رہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی ہے۔
یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اگر بیک چینل ڈپلومیسی اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح کی جائے کہ آپ کے اپنے نیشنل پولیٹیکل اور سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہیں خطے میں وہ محفوظ رہیں، اور کوئی آپ ایسا بڑا سٹیپ نہ لے لیں جس سے کہ آپ کی قومیت ہل جائے، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ شکوک، کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی کشمیر کے معاملے میں، اور بعد میں کچھ اس کا ہم نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کشمیر میں کچھ دونوں حصوں میں، کشمیر جو بھارت کے ناجائز قبضے میں ہے وہ، اور پاکستان کا جو پاکستان کے ساتھ جو آزاد کشمیر ہے، ان میں لوگوں کی موومنٹ، بارڈرز کے اوپر ان کا آنا جانا ایک دوسرے کی طرف شروع ہوا، اور وہ انیشل سٹیج تھی کہ ٹریڈ وغیرہ بھی دونوں حصوں کے درمیان شروع ہو گئی۔ اس سے اگلا سٹیپ ہو سکتا تھا کہ کشمیر کو کچھ آزادی دی جاتی، یا کوئی اور ان کا جو بھی طے کیا جاتا کشمیریوں کی مرضی سے۔ لیکن اس سے آگے کیا کچھ ہوتا رہا بیک چینل پہ وہ کسی کو پتہ نہیں، اور اس میں ہمیشہ شکوک و شبہات رہے، افواہیں رہیں، جب تک کہ محمود قصوری صاحب نے، جو ہمارے اس وقت فارن منسٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں پھر انہوں نے اس بات چیت کے خد و خال بتائے جو کشمیر کے معاملے میں بیک چینل پہ ہو رہے تھے۔ اب وہ ان کے کہنے کے مطابق تو ہم بہت قریب تھے کہ ایک ایگریمنٹ کشمیر پہ سائن ہو جاتا، لیکن بیک چینل ہے، اس میں کوئی پبلک اوپینین شامل نہیں ہے، اس میں آپ کی پارلیمنٹ شامل نہیں ہے، اس میں کشمیری شامل نہیں ہے، تو کیا اس کی گارنٹی تھی کہ یہ جو معاملہ آپ طے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام قبول کر لیں گے؟ بیک چینل پہ یہ خفیہ مذاکرات اور یہ چیزیں، یہ بعض اوقات آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ اب میں جس سورس رپورٹ کی بات کر رہا تھا، یہ جہاں سے بھی آئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ انڈیا کا ایک انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس، IDSA، یہ بہت پرانا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اس سے متعلق رپورٹ ہے، وہاں سے انفارمیشن ملی ہے۔ اب یہ جو IDSA ہے، چونکہ یہ ایک پرانا انسٹیٹیوٹ ہے، تو عموماً یہ اس کو ایک سرکاری ادارہ ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فارن آفس کو بھی یہ فیڈ کرتے ہیں اپنی سٹڈیز اور اپنے تجزیے، اور ان کو بڑے وقت ملتی ہے، اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کو بھی دیے جاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ را کے کچھ آفیسر اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اب یہاں سے جو رپورٹ نکلی ہے، اگر وہ واقعی یہاں سے نکلی ہے تو پھر اس میں سچائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ بھارت کی حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیک چینل ڈپلومیسی میں، یہ بات چیت کے دوران بھارت نے ایک تجویز پیش کی ہے پاکستان کو، اور اس میں کہا ہے بھارت نے کہ ہم آپ کو $5 بلین یعنی $5 ارب کا ایک اکنامک پیکیج آفر کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے ہوگا۔ اب یہ سارا کچھ اس تناظر میں دیکھیے کہ پاکستان میں کورام مچا ہوا ہے اکانومی کے نقطہ نگاہ سے، اور بات چیت یہ چل رہی ہے کہ اکانومی اتنے برے حال میں ہے کہ اس کے بدلے اگر ہمیں کوئی بیل آؤٹ دیتا ہے تو شاید ہمیں کوئی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اگر یہ سورس رپورٹ درست ہے جس میں اکنامک پیکیج اور اس کے بدلے میں کچھ مطالبات ہیں، تو یہ اور بھی خطرناک ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان جیسے آن سیل اب موجود ہے دنیا میں، اور آپ کے دشمن آپ سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں جو بعد میں آپ ہاتھ ملتے رہیں۔ بدلے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان
بھارت کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ کی کوشش کی حمایت کرے. پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے، چائنا کی مخالفت کی وجہ سے ابھی تک یہ ہو نہیں سکا. اور اگر پاکستان مخالفت چھوڑ دے گا تو لازماً چائنا بھی اس معاملے میں مخالفت شاید نہ کرے. اب ان حالات میں کیا یہ مناسب ہے کہ پاکستان آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ کا ایک مشکل مرحلہ چھوڑ جائے، جہاں ایک دشمن ملک کے پاس ویٹو پاور موجود ہو اور وہ سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے ہمیشہ آپ کی کسی بھی شکایت جو آپ کو ہو اس کے اوپر ویٹو کر کے آپ کو فارغ کر دے؟ اس کی لنکیج اس چیز سے نظر آتی ہے جو افواہ باہر نکلی کہ بلاول زرداری امریکہ میں اس پہ کچھ رضامندی کا اظہار کر کے آئے ہیں. لازماً وہ وہاں سے اپنے کوئی سیاسی فائدے مفادات لینا چاہیں گے. امریکہ لازماً کچھ نہ کچھ مفادات آپ کے پورا کرے گا، جس میں سب سے بڑا مفاد یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا یہ جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں حکومت میں، ان کی حکومت کو تحفظ مہیا کیا جائے کہ کوئی پاکستان میں الیکشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے ان کو ہٹائے نہ. اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اس سے آگے جو مطالبہ ہے، آپ سوچئے $5 ارب کیا چیز ہے. مطالبہ کیا ہے اس سے بعد کہ پاکستان کشمیر کے پروجیکٹ کو بند کر دے اور کشمیر میں ان کے کہنے کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، پاکستان وہاں کشمیری مجاہدین کو جو آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان کو کوئی ویپنز وغیرہ دیتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، تو وہ بند کر دے. کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی قصے کو نہیں اٹھائے گا. اور اسی طرح جو بھارت کے کوئی ٹیررسٹ جاسوس وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں پاکستان نے، ان کو بھی رہا کر دے گا، جس میں آپ کو یاد ہے کہ کلبھوشن جادیو سب سے اہم انڈیویجول تھا جو ہمارے قبضے میں تھا. اب یہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ بات چیت، اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ سورس رپورٹ درست نہ ہو، یا کسی نے صرف عوامی ریاکشن کو چیک کرنے کے لیے چلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو. اب یہ جو پرابلم ہے، چونکہ آپ خفیہ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ بیک چینل کی ہمیں کوئی خبر نہیں، اس لیے یہ اس طرح کی چیز جو ہے اس کو کافی وقت مل جاتی ہے. افواہ ہو یا حقیقت ہو، بہر صورت اس کو کافی وقت مل جاتی ہے. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ رپورٹ جھوٹی ہے تو پروپیگنڈا ہے، یا اگر اس رپورٹ کی وجہ سے اس کے ذریعے کوئی آپ کے نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو ہمارا ریاکشن ضرور سامنے آنا چاہیے. اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس کو روکنے کا انتظام کرنا چاہیے. $5 بلین تو بہت چھوٹی رقم ہے. آپ کا اگر سارا قرضہ بھی، جو کہ $125 بلین یا $120 بلین کے قریب ہے، اگر آپ کا سارا قرضہ بھی کوئی چکانے کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ کشمیر جیسے مسئلے پہ، جہاں اتنی قربانیاں پاکستان آرمی نے دیں، اتنی قربانیاں کشمیری لوگوں نے دیں، اتنی خواتین کی وہاں پہ بے حرمتی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا پچھلے 70-72 سال میں، وہ پیسے لے کے تو اس کو بھول جائے، اس کو ختم کر دیا جائے؟ کچھ غیرت اور کچھ حمیت میرا خیال ہے کہ ابھی بھی باقی ہے قوم میں، کہ وہ ایسی چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گی، باوجود ہمارے مخدوش مالی حالات کے. یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ بھارت کی ملنا، وہ ہماری آئندہ نسلوں کو آپ گروی رکھ دیں گے اگر یہ کام آپ نے کیا. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کسی قیمت کے بدلے میں کی جا سکے.
لہٰذا میں نے جیسے کہا کہ اگر یہ جھوٹی خبر ہو تو تب بھی میرا ریئیکشن سامنے رہنا چاہیے، لیکن اگر کہیں بھی کسی کے دماغ کے کسی کونے خدرے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہ تجویز قابل غور ہے تو میں تھوکتا ہوں اس پہ۔ میرے نقطہ نگاہ سے یہ تجویز اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے یہاں پہ۔ ہمیں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بہت سارے ذرائع ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہم کیوں عیاشی کریں، کیوں نہ ہم اکانومی میں اپنی کفایت کو لے کے آئیں، کیوں نہ ہم اپنی پروڈکٹس کی ویلیو بڑھائیں، اس کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اپنی کو، اور اگر ہمیں ٹیکس وغیرہ دینے پڑتے ہیں، اپنی جیب کاٹنی پڑتی ہے کہ حکومت قرضوں سے جان چھڑائے، تو وہ کیوں نہ ہم اس کو بوجھ اس کا اٹھائیں، اور سب سے بڑھ کے جو اس قوم کو کرنا ہے چوری کا پیسہ واپس لائیں۔ آج ملک کا سب سے بڑا غدار وہ آدمی ہے جو اس لٹی ہوئی قوم کو انصاف نہیں مہیا کر رہا۔ آج سب سے بڑا غدار وہ ہے جو چور کو جانتے ہوئے بھی اس کو بچنے کا راستہ دیتا ہے۔ ان غداروں سے اگر ہم نپٹیں گے نہیں تو اکانومی ٹھیک کرنے کا ہمیں بھول جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔